السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بیٹا، آج ہم نے جو ہے وہ حدیث نمبر 9 کا مطالعہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعیر الذي ردا فهو منزع بذنبه۔ من، جس شخص نے ناصر مدد کی، قومہ، اپنی قوم کی، علی، اوپر، غیر، بغیر، حق کے، فہو، پس وہ مانند ہے، کالبعیر، اس اونٹ کے، الذی، جو کہ ردا، گر رہا ہو، فہو، پس وہ ردا یہاں پہ گر رہا ہو، کس میں؟ کنویں کے اندر۔ فہو، پس وہ شخص بھی، ینزع، لٹک جائے، اس کی دم پکڑ کر، بذنبہ، اس کی دم پکڑ کر، تو ان قریب ہے کہ وہ شخص بھی ان کے ساتھ، یعنی کہ اونٹ کے ساتھ ہی جو ہے کنویں میں گر جائے گا۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ تشریح ہے، اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاشرے کی جو ہے وہ خوشحالی کے لیے جو ہے ایک اصول بیان کیا ہے اور اسلامی معاشرے کی اخوت اور جو اس کی قوت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے نیکیوں کی طرف پروان چڑھے تو اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ ناجائز معاملے میں اپنے قوم کا ساتھ نہیں دینا۔ یہاں پہ سب سے پہلی جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے قوم قبیلے اور جماعت کی ہر ناجائز معاملے میں حمایت کرنا یہ منع ہے، اور اس کو عصبیت کہتے ہیں، عین صاد با یا تا، عصبیت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے آپ ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ عصبیت کیا ہوتی ہے۔ اپنی قوم قبیلے اور جماعت کی ہر ناجائز معاملے میں حمایت کرنا عصبیت کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور معصیت اور اللہ تعالیٰ کی حدوں سے باہر نکل جانے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا گیا ہے۔ یعنی کہ معصیت، گناہ اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل جانے والے کے لیے مدد ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری مدد اسی شخص کے لیے ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کام کرنے والا ہو۔ اسی طرح سے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا حمایت اور اندھی تقلید سے بچنے کا حکم دیا۔ اندھی تقلید کیا ہوتی ہے؟ اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ بغیر تحقیق کیے کہ آیا یہ سنت میں ہے یا پھر آیا یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں، بس یہ دیکھنا کہ بس میری قوم جس طرف جا رہی ہے اسی طرف جانا ہے۔ جیسے کہ ایک بہت ہی کامن جو ورڈ ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ بھیڑ چال۔ بھیڑ چال کیا ہے کہ ایک بھیڑ جس طرف جا رہی ہے اسی طرف باقی سب چلے جائیں گے بغیر دیکھے، بغیر سمجھے کہ آیا یہ جس طرف جا رہی ہیں وہاں پہ جانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمیں وہاں پہ جو چارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، بس ایک جہاں گئی وہیں پر دوسری نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ چال ہوتی ہے، یعنی کہ بغیر عقل کو استعمال کیے ہوئے کسی کام کو دیکھا دیکھی کرنا۔ اسی طرح سے ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسی ظالم کے ساتھ جائے تاکہ اس کی مدد کرے تو وہ یقیناً اسلام سے خارج ہے۔ دیکھیں ہمارے اسلام جو ہے، دین اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ کسی ظالم کی جو ہے مدد کی جائے، لہٰذا اس لیے ہمیں چاہے وہ اپنی قوم قبیلہ یا خاندان ہی کیوں نہ ہو اس چیز سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔
تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو ہو گئی کہ اسے اس ظلم سے بچا لیا جائے کہ اس کے اوپر وہ ظلم نہ کیا جائے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح سے کی جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح سے کی جائے کہ اسے اس ظلم کرنے سے بچا لیا جائے۔ وہ ہمارا دین جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں بڑھنے کے لیے ترغیب دیتا ہے اور برائی کے کاموں سے بچنے کی بھی ہمیں ہدایت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ہمیشہ اچھائی کے کام کرنے ہیں اور اپنی قوم کی جو ہے وہ اچھائی کے کاموں اور نیکی کے کاموں میں مدد کرنی ہے، اور اس وقت ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس رنگ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کے اندر ضرور جو ہے وہ شامل ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 135 کے اندر فرمایا ہے، اے ایمان والو، انصاف کے لیے قائم رہنے والے اور حق کے لیے گواہی دینے والے بنے رہو، خواہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے ہی خلاف ہی نہ ہو، لیکن جب حق کی گواہی دینے کی باری آئے تو تم نے ضرور جو ہے وہ حق کی گواہی دینی ہے۔ اس وقت جو ہے رنگ و نسل اور زبان اور قبیلے کا فرق نہیں رکھنا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور تمہیں کسی قوم یا قبیلے کی حمایت اس چیز پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرو، اعدلوا انصاف کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ یہی جو ہے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہاری قوم قبیلہ یا قریبی رشتہ دار یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہیں جو ہے وہ ناانصافی پر یہ ان کی محبت یا ان کی حمایت تمہیں اس چیز پہ نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرو، بلکہ ہمیشہ انصاف ہی کا ترازو قائم رکھو، کیونکہ یہی چیز جو ہے زیادہ تقویٰ کے قریب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جو برائی کے کاموں میں دوسروں کا ساتھ دیتا ہے وہ قیامت کے دن بدترین حال میں ہوگا، اور جو کسی کے جرم کی پردہ پوشی کرتا ہے وہ جرم میں برابر کا شریک ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ برے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ اگر برے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو قیامت والے دن جو ہے اس شخص کا بہت ہی برا حال ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے برے حالت میں ملے گا۔ اور اگر کسی کے جرم کی جو ہے وہ پردہ پوشی کریں، جیسے پتہ ہے اس نے معصیت و گناہ کا کام کیا ہے، آپ جانتے ہیں، اسے منع کیا، وہ منع نہیں ہوا، پھر بھی آپ نے اس کی پردہ پوشی کی، تو پھر وہ جو ہے اس جرم میں برابر کا شریک ہو جائے گا۔ اس کو روکنے کی حتاً مقدور جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس جو حدیث مبارکہ میں ہمیں اس چیز کا درس دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی برائی کے کام میں اپنے خاندان، قبیلے، ماں باپ یا اپنی نسل کا جو ہے وہ ساتھ نہ دیں، بلکہ انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور ان کی اصلاح کریں، اور انہیں جو ہے وہ ایک مضبوط اور اسلامی مملکت کا حصہ بننے کے لیے اور ایک عملی فرد بننے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔